السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ وہ دہشتناک رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش و حواس کی دنیا میں لا پٹکا۔ خود کو مشکل سے کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو طلحہ، کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدگی سے آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابو جی، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ اور پھر جو ہی انہوں نے بتایا اسے سن کر قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور وہ اس وقت سب ہسپتال میں تھے۔ اگرچہ بقول ان کے کہ فکر کی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سب معمولی زخمی تھے، لیکن ان کی پریشان لب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے۔ لہٰذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ ابو جی اس وقت مجھے سفر کرنے سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے والدین، خالہ، خالو، میری پھوپھی، بہن، سب قریبی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے آج ہی حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر ہی رک گیا تھا۔ میرے خالہ اور خالو ہم سے 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے۔ خالہ اور خالو نہایت شفیق، پرخلوص اور زندہ دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا سوائے اولاد کے، لیکن انہوں نے اس کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کے بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اس سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن گڑیا کو وہ اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اور اپنی تمام تر محبت ہم پر نچھاور کرتے تھے۔ نتیجتاً ہم دونوں بھی انہیں والدین جیسا ہی مقام دیتے تھے۔ میں نے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کی تھی۔ پیپرز کے بعد جب میں گھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو جب سب مجھے ڈھیروں ہدایتیں دے کر روانہ ہوئے تو میرا تھکن سے برا حال تھا۔ رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھے نیند اس قدر آ رہی تھی کہ میں لمحوں میں غافل ہو گیا۔ فوراً ہی تیار ہو کر روانہ ہو گیا۔ والد سے میں نے ہسپتال کا ایڈریس لے لیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کراچی میں تو راتیں جگتی ہیں، لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بوندا باندی نے موسلادھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے کافی دور آ چکا تھا، لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار کوئی اکا دکا گاڑی نظر آ جاتی تھی۔ اگرچہ گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، لیکن تیز بارش کے باعث باہر دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے لیمپ اپنی مدھم سی روشنی سے تاریکی کو شکست دینے کی کوشش ناکام کر رہے تھے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی سہی روشنی کو بھی نگل لیا تھا۔ اگرچہ میں فطرتاً کافی دلیر بہادر تھا، لیکن تنہائی مجھے تھوڑا ڈرا سی رہی تھی اور میں سفر کے بخیریت تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واضح ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے چڑیلیں مجھے اپنی طرف اشارے سے بلا رہی ہوں۔ اچانک بجلی چمکی تو مجھے دور سڑک پر عین درمیان میں ایک انسان جیسا کھڑا کچھ نظر آیا۔ زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے تو میں اسے کوئی چورو چکا سمجھا جو مجھے روک کر لوٹنا چاہ رہا تھا،
پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی تمام ڈراؤنی کہانیاں در آئیں، جن میں آسیب مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال میں جلد و جلال کا ورد کرتا ہوا وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا، کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف بغور دیکھا لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے میرے پیچھے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بامشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر دھرا ہوا ہو۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی سرخ خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے نہایت غصے میں طلحہ کو گھور رہی تھی۔ دہشت سے طلحہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ اس سے حرکت کرنا محال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ آسیب وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سکون کا سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا اب گدھا گاڑی کی طرح گھسیٹنے سے بھی انکاری تھی۔ ابھی میں اس سوچ میں ہی مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک قہقہ سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر برجمان ہو کر قہقہے لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھی اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے۔ اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے بلند آواز قرآنی آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی۔ اس کے بعد یہ تماشا چلتا رہا، کبھی وہ بلا پیچھے، کبھی آگے، کبھی میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی قہقہے لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے میں مجھے گھورتی رہتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخلوق یکا یک غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر کیا کہ میں بخیریت بغیر کوئی نقصان پہنچائے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ ابھی میں ہسپتال سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ مجھے شاک لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلا دھار بارش میں خالو ایک لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گمسم اور کھوئے کھوئے سے تھے، باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور زور سے قہقہے لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے۔
سوچ سوچ کر بامشکل چند لفظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے۔ ہاں بیٹا، سب بالکل ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ تم سے ملے بغیر جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں نے حیرت سے پوچھنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی ہسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سیٹی گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد افسوسگی کی حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیزی چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر میرے حواس اڑ گئے کہ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی، جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی ایک دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپٹ کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھا جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو خود حیرت سے کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان سے محبت واقعی اتنی شدت کی تھی کہ اس سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ تھا؟ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت کریں اور جنت الفردوس میں جگہ دیں، آمین۔ مجھے امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تو لائک کرنا نہ